السلام علیکم، دس از آفتاب احمد فرام KPU۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ہم نے اسٹارٹ لی ہوئی تھی مارگریٹ نیومنس کی تھیوری، اس میں ہم نے تقریباً اس کے ایزمپشنز بھی پڑھ لیے، اس کی جو ہے نا بایوگرافی بھی پڑھ لی، اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ میٹا پیراڈائم، لیکن میٹا پیراڈائم میں ایک خاص MCQs ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آ سکتا ہے، تو وہ کیا ہے آگے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ The metaparadigm of Margaret Newman's theory, also known as the health as expanding consciousness. Metaparadigms مارگریٹ نیومنس تھیوری کو کیا بولتے ہیں؟ ہیلتھ ایز ایکسپینڈنگ کانشیسنس، یہ MCQs، ٹھیک ہے۔ کنسسٹ آف 4 میجر کنسیپٹ، تو یہ ہوئی آپ کی وہ امپورٹنٹ MCQ، ٹھیک ہے۔ اب اس نے پرسن کو کیسے ڈیفائن کیا ہوتا، کیا کیا باتیں کی ہوئی تھی کہ کون کون سے چیزیں ہوتی ہے پرسن میں، انوائرمنٹ میں کیا آتے ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل، ٹھیک ہے، ہیلتھ کے بارے میں کیا بتایا ہوا تھا، اور پھر نرسنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سو نیومنز ویوز دا پرسن ایز اے یونیک، پرسن کو کیا بولا ہے اس نے؟ یونیک بولا، جو کسی دوسرے کی پہچان جو ہے نا صرف ایک یونیک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح ایک دوست دوسرے دوست کو بتائیں گے یہ میرے ساتھ ایک یونیک چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس طرح پرسن ایک یونیک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائنامک، کبھی وہ بیمار ہو سکتا ہے، کبھی وہ ہیلتھی ہو سکتا ہے، کبھی وہ ویلنس کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ جو ہے نا ڈیتھ کو جو ہے نا وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈائنامک ہے، این ایوولونگ بینگ، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایوولو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ود اے کانشیسنس اینڈ انکانشیس مائنڈ، ایک بندے میں جو ہے نا اس طرح نہیں ہوتا نا کہ ایک بندے جس طرح سارے بندے ہوتے ہیں نا تو وہ سارے کانشیسنس ہو گئے، کانشیس میں وہ جو ہے نا وہ اسٹڈی میں بھی جو ہے نا کانشیس ہو گئے، اپنے ہیلتھ کے بارے میں بھی کانشیس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے جو ہے فیملی ہے ان کے بارے میں بھی کانشیس، تو وہ تو 100 میں تقریباً سے 90 ہوتے ہیں، لیکن یہ 10% جو انکانشیس نہیں، تو ادھر اس لیے آپ کو بتایا ہوا ہے وتھ کانشیسنس اینڈ انکانشیس مائنڈ دا پرسن۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ یہ ساری تھیوری جو ہے نا یہ کانشیس اور انکانشیس سے ارد گرد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دا پرسن از ناٹ جسٹ اے فزیکل باڈی، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک فزیکل باڈی ہے اور وہ جو ہے نا صرف ٹچ کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، بلکہ اس کی کیا بٹ ہولسٹک بینگ ود اے اسپرچل سوشل اینڈ کلچرل ڈائمینشن، بلکہ اس نے پرسن کو ہولسٹک کہا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اسپرچول ہوگے، اس کا اپنا گوڈ ہوگا، اس کا اپنا ریلیجن ہوگا، اس کے اپنی سوسائٹی ہوگی، ان کے اپنا کلچر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئی اس نے پرسن کو بولا۔ اب انوائرمنٹ کے بارے میں اس نے کیا بات کی؟ دا انوائرمنٹ از سین ایز اے ڈائنامک اینڈ انٹر کنیکٹڈ سسٹم، اس نے بھی انوائرمنٹ کو جو ہے نا ڈائنامک بولا۔ کبھی انوائرمنٹ اچھا ہوگا پیشنٹ کے لیے تو کبھی برا ہوگا، کبھی وہ ہیلتھی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، ہیلتھیئر کی طرف جائے گا، تو کبھی وہ جو ہے نا بیمار ہوگا، تو اس نے کیونکہ اس کے لیے انوائرمنٹ اچھی نہیں ہے۔ سو دا انوائرمنٹ از سین ایز اے ڈائنامک اینڈ انٹر کنیکٹڈ سسٹمس encompassing both internal and external environment، ٹھیک ہے۔ یا تو اس کی اندر جو تھاٹ اور فیلنگ ہے انٹرنل ہو گئی، اینڈ ایکسٹرنل جو فیملی کمیونٹی باہر سوسائٹی ہو گئی، اس کے ماں باپ ہو گئے، اس کے فرینڈس ہو گئے، اس کے ٹیچر ہو گئے، وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے انوائرمنٹ کے بارے میں 2 باتیں کی، انٹرنل کے بارے میں کہ اس کے اپنے سے تھاٹس اور فیلنگز ہو گئے نا، فیلنگ اس طرح ہے مجھے یہ چیز پسند ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرنل انوائرمنٹ فیملی کمیونٹی اور سوسائٹی ہے دی فیکٹر دیٹ انفلوئنس دا پرسن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ چیزیں اب جب ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور انٹرنل انوائرمنٹ اچھی ہو گئی تو وہ انفلوئنس نہیں ہوگا، وہ گروتھ کی طرف نہیں جائے گا اور ڈیولپمنٹ نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئی انوائرمنٹ، پرسن میں ہولسٹک، انوائرمنٹ میں انٹرنل اور ایکسٹرنل، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ہیلتھ کے بارے میں کیا بات کی؟ نیومن ڈیفائنز ہیلتھ ایز اے اسٹیٹ آف، یہ تو آلریڈی ہم نے جو ہے نا کانشیسنس والی بات کی تھی اور اویئرنیس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئی وہ صرف ادھر سے اٹھائے ہوئے اور ادھر رکھا ہے کہ وہ ریپیٹ ہو جائے۔ نیومن ڈیفائن ہیلتھ ایز اے اسٹیٹ آف ایکسپینڈنگ کانشیسنس، ہیلتھ کے اس کے بارے کہ وہ جب کانشیس ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ چیز میں انٹرسٹ لینے لگا، ہیلتھ میں اپنی انٹرسٹ لینے لگا تو وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو ایکسپینڈنگ کانشیسنس، سب سے پہلے اس پر بیماری آ گئی، وہ کانشیس ہو گیا، اگلے بار جب آئے گا تو وہ کانشیس ہے، وہ اس پر دوبارہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، آئے گا، لیکن اس نے اگر وہ تدابیر اپنائی نہیں تو پھر وہ دوبارہ آئے گا، ٹھیک ہے۔
करेक्टराइज बाई इंक्रीज अवेयरनेस, उनमें अवेयरनेस हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एंड कनेक्शन टू वन सेल्फ, और वो अपने आप के साथ जो है ना कनेक्ट होगा, ठीक है। वो किन चीज़ों के साथ रिलेट है वो डिसाइड करेगा ये मेरे लिए चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है। अदर्स एंड द यूनिवर्स, सब कुछ के साथ वो जो है ना वो अपने साथ भी रिलेट होगा, दूसरों के साथ भी और यूनिवर्स के साथ भी, ठीक है, कि किस चीज़ से मुझे ख़तरा है, किस चीज़ से मुझे जो मेरे लिए जो है ना फ़ायदा है। तो ये हुई हेल्थ के बारे में, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के बारे में बात की। अब नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज सीन एज अ प्रोसेस ऑफ फेलिसिटेटिंग द पर्सनल ग्रोथ। नर्सिंग जब एक बंदे को केयर दे रहा है तो असल में ये नर्सिंग है, लेकिन वो उसकी फैसिलिटेट कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है उसकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसकी डेवलपमेंट भी कर रहा है ना। किस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं? वो उन चीज़ों के बारे में उसको आगाह कर रहे हैं जिससे वो उसको फ़ायदा हो, नुकसान हो, उसके लिए अच्छी हो, उसके हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो वो उसको जो है ना बताता है कि ये ना करो, ये करो। तो ये उसकी पर्सनल ग्रोथ भी डेवलप हो गई और उसके साथ डेवलपमेंट भी हो गई है, ठीक है। हेल्पिंग देम टू मूव टूवर्ड हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो चाहता है वो नर्स कि ये हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ चला जाए, ठीक है, एंड अवेयरनेस। द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ अ पार्टनरशिप। जिस तरह क्रिकेट में होता है ना, ये दोनों ने पार्टनरशिप ये रखी है, 50 रन किए, 100 रन किए, सेंचुरी बनाई, तो इस तरह नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का भी पार्टनरशिप है विद द नर्स सर्विंग एज अ गाइड। अब नर्स का क्या काम है? वो सर्विंग कर रहा है, किस तरह, कौन से जो है ना अपनी वो चीज़ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एज अ गाइड उसको गाइड कर रहा है, ये चीज़ करो, ये नहीं, फैसिलिटेटर है, आप ये कर सकते हो, एंड सपोर्ट द सिस्टम, उसके बारे में जो सपोर्ट है, इन्वायरमेंट है, जो उसको केयर वाली सिस्टम है, तो वो उसको सपोर्ट दे रहा है। तो ये हुई उसकी मेटाफेराडाइम्स। अब वेरिएबल्स और लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में उसने बात की थी। क्या? मॉर्गन न्यूमैन थ्योरी ऑफ हेल्थ एज एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस प्रोसेस दैट हेल्थ इज डायनेमिक। उसने कहा ना हेल्थ इज डायनेमिक, पर्सन में नहीं कहा, इवॉल्विंग। और हेल्थ के बारे में भी उसने कहा कि ये डायनेमिक है, कभी हेल्थ जो है ना बीमार होगा, कभी वो जो है ना अच्छी तरह जो वो हेल्थी होगा, ठीक है। तो दैट पूरा हेल्थ इज़ अ डायनेमिक। इवन प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, वो किस चीज़ को एक्सपेंड करे कि वो कॉन्शियसनेस हो जाए, वो उसको कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। द थ्योरी आइडेंटिफाइज टू इंटरेक्टिंग वेरिएबल्स एंड 3 लाइन्स। अगर MCQs आए कि मार्गरेट न्यूमन्स के बाद जो वेरिएबल्स और लाइन डिफेंसेस है वो कितने हैं, तो 2 वेरिएबल्स है और 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। अब 2 वेरिएबल्स क्या है? वो इंटरएक्टिंग वेरिएबल्स ये है, सॉरी, वेरिएबल्स आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पर्सन हेल्थ, ठीक है। वो क्या है? एक पैटर्न अगर इस तरह है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये हम पैटर्न में जा रहे हैं ना। अगर हम इसके इस तरह लिखे 1 3 7 2 5 4, ये अब अनपैटर्न हो गया। तो अगर एक बंदा पैटर्न के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो वो कभी भी जो है ना बीमार नहीं होगा। अगर वो सही तरह जो तदाबीर से जो ज़िंदगी रहने के लिए आई हुई है, डॉक्टर जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टीचर्स है वो उसको बता रहे हैं कि इस तरह करो, इस तरह ना करो, नर्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अगर वो उस पर चलेगा, ठीक है, वो उसको बताएगा ना, जो कम्युनिकेशन के ज़रिए होगी, स्कूलों में हो गई, TV के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए हो गई, तो ये क्या हुई? ये उसको बता रहे कि एक पैटर्न के साथ, तो ये हुई वेरिएबल्स। तो पैटर्न वेरी नहीं होता है, क्यों नहीं होता? ठीक है, तो पैटर्न इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस। अब दूसरा इन्वायरमेंट का ऑलरेडी इसने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्ट दैट इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल पैटर्न। तो ये इसकी हुई 2 वेरिएबल्स। आपको वेरिएबल्स में इस तरह से भी आ सकता है, वेरिएबल्स में क्या क्या है? पर्सन और इन्वायरमेंट है, पैटर्न और इन्वायरमेंट है कि पर्सन और इन्वायरमेंट है कि नहीं, नर्सिंग और हेल्थ है, तो ये पैटर्न और इन्वायरमेंट है। अब इसने 3 लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात की थी, ठीक है। 3 लाइन ऑफ डिफेंस में तकरीबन 13 के 14 थ्योरी है, थ्योरिस्ट ने पेश की थी। तो उसने अपने एक बंदे का जो जिस तरह 3 लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिस तरह ये होता है, इस तरह उसने भी जो है ना इस खुद फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट वाली, इसके बाद जो है ना उसकी अपनी सी जो डिफेंस होती है वो एक्टिवेट होती, तो इस तरह इसने भी ये बताया हुआ है। द लाइन ऑफ डिफेंस रिफर्स टू द लेयर ऑफ द रिस्पॉन्स और प्रोटेक्शन दैट इंडिविजुअल हैव फेसिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ये उसको जो
اب یہ ڈیفینس کس ڈیفینس مجھے اس چیز سے ڈیفینس ہے کیونکہ مجھے اس سے خطرہ ہے. تو کس چیز تو مارگریٹ نیومنس کی سینس میں کس چیز کو جو ہے نا لائن آف ڈیفینس کے بارے میں کہا گیا تھا؟ چیلنجز، اسٹریسرز، چینجز اور ایکسیٹرا، سب کچھ جو وہ اس کو خطرے میں ڈالتا ہے وہ سب کو جو ہے نا ڈیفینس لائن آف ڈیفینس میں انوالو کیا ہے. ٹھیک ہے. سو ادھر لکھا ہوا ہے دا لائن آف ڈیفینس ریسپونس ٹو دا لیئرز آف دا ریسپانس اور پروٹیکشن دیٹ انڈیویژول ہیو فیسنگ انوائرمنٹ اسٹیمولائی چیلنجز اسٹریسر. اب چیلنجز آتے ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں بیمار ہوں لیکن میں نے یہ میرے ساتھ میں نے ضد کیا ہوا ہے کہ میں اچھائی کی طرف جاؤں گا، میں ہیلتھ اچیو کروں گا. تو یہ چیلنج ہے. اسٹریسر، اب اسٹریسر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے. اگر یہ اسٹریس کو میں نے ہٹایا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب چینجز آتے ہیں، انوائرمنٹل چینجز، ہیلتھ میں چینجز آتے ہیں، سب کچھ میں چینجز آتے ہیں. اور ابھی اگر یہ اس کو جو ہم نے مینٹین کیا ہے تو ہمیں کیا فائدہ نکلے گا؟ ان ادر ورڈز ہاؤ اے پرسن مینٹینز اینڈ پروٹیکٹ دیئر ہیلتھ اینڈ کانشیسنس. اور اس تھری لائن آف ڈیفینسز کے ذریعے کیا ہے ہم مینٹین کر سکتے ہیں پرسن اور اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ہیلتھ کو اور اس کی کانشیسنس کو. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے اس نے فرسٹ لائن آف ڈیفینس فزیولوجیکل. ٹھیک ہے. فزیولوجیکل اس نے کیا بتایا؟ دس از باڈی آٹومیٹک. اب باڈی آٹومیٹک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں سگنل دے گا کہ آپ تیار ہو جاؤ، آپ پر بیماری آنے والی نہیں، یہ آٹومیٹک آ جاتی ہے. کہیں جو ہے نا ہم بے احتیاطی کر لیتے، کبھی ہمارے انٹرنل باڈی میں جو ہے نا فنکشن لاس ہوتا ہے کہ کسی آرگن کا، کسی ٹیشو کا، تو وہ کیا ہے؟ یہ دا باڈی از آٹومیٹک. اب انسٹنکچوئل ریئیکشن، یہ فطری ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ نیچرلی ہے. ٹھیک ہے. انکلوڈ تھنگس لائک ریفلیکسز، امیون، یہ ابھی فیزیولوجیکل ہے نا، ریفلیکس آرک جو ہم انیٹومی اینڈ فزیولوجی میں پڑھتے ہیں. اگر کسی چیز کو ہم ہاٹ یا کول کرتے اور اس سے حال جلدی ہم ہٹائے تو یہ ریفلیکسز ہو گئی. امیون رسپانسز ہو گئی. ہم پہ جو ہے نا آپ کے دوست آنکھوں کو جو ہے نا کچھ چیز مار رہے اور آپ نے جلدی سے اپنے ہیڈ کو اٹھائے تو یہ امیون رسپانسز ہے نا. امیون رسپانسز جو ہے نا انٹرنل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اینڈ وائٹل سائنس ریگولیشنز، وائٹل سائنس بی پی ہو گئی، ٹیمپریچر ہو گئی. ٹھیک ہے. پلسز ہو گئی. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ بی پی وائٹل سائنس ریگولیشن ہو گئی. ایگزامپل، یور ہارٹ ریٹ انکریزز وین یو آر اسکیئرڈ. جب آپ ڈرے ہوتے ہیں تو یور ہارٹ ریٹ انکریزز اور آپ پر پسینہ آ جاتا ہے. اور آپ وین اٹس ہاٹ، اور جب گرمی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے نا، جب یہ سردی میں بھی آ جاتا ہے. ڈرنا تو اس طرح ہے. ٹھیک ہے. سو یور ہارٹ ریٹ انکریز وین یو آر اسکیئرڈ اور یو سویٹ وین اٹس ہاٹ. اب دوسرے سیکنڈ سائیکولوجیکل. دس انوالو دا مینٹل اینڈ ایموشنل، یہ برین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. دس انوالو مینٹل اینڈ ایموشنل رسپانسز انکلوڈ ہاؤ یو تھنک، آپ کس طرح سوچتے ہو، آپ اچھائی سے سوچتے ہو یا برائی والی سوچ کرتے ہو. فیل، آپ کس طرح فیل کرتے ہو. اینڈ بیہیو ان دا ریئیکشن ٹو سچویشن، اگر آپ پر بیمار ہو جاؤ یا آپ کو اس طرح سچویشن آ جائے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ بیماری کی طرف چلے جاتے. تو یہ آل سچویشن ہے. ایگزامپل، مینجنگ اسٹریس تھرو کوپنگ اسٹریٹجیز اور ریئیکٹنگ ایموشنل ٹو اے لاس. اگر آپ پر کسی چیلنج آ جائے، ٹھیک ہے، آپ پر کوئی اسٹریس آئے تو آپ کو کوپنگ میں جو کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، میں نے کیسے اپنے آپ کو قابو کرنا ہے، تو وہ ہو گئی. اور ریئیکٹنگ ایموشنل ٹو اے لاس، اگر آپ سے کوئی چیز چلی گئی ہو، گریف کی بات نہیں ہو رہی، ادھر لاس کی بات ہو رہی ہے، وہ ریلیٹ کر دو ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب تھرڈ لائن آف ڈیفینس میں اسپریچول. دس ریفرس ٹو یور کنیکشن ود اے ہائر پاور، میننگ اور لائف پرپس. اب کیا ہے اسپریچول؟ ہمارے ساتھ جو ہم کس چیز پر یقین کرتے ہیں، کس چیز پر ہم نے ایمان لائے ہوا ہے، یا ہندو ہے نا یا سکھ، جو ہمارے ساتھ کرسچن ہوتے ہیں یا اور قبیلے والے ہو گئے. ٹھیک ہے. سو ادھر کیا ہوا ہے؟ دس ریفرس ٹو یور کنیکشن ود اے ہائی پاور، جو آپ ہائی پاور کس کے ساتھ جو ہے نا کنیکشن کر رہے ہو، میننگ اور لائف پروسیس. اٹ پلیز رول ان ہیلنگ، ریزیلینس اینڈ اے سینس آف پیس. اچھا، اب اس کا کیا مطلب؟ اٹ پلیز رول ان ہیلنگ، جب ہم ہم اگر کسی بندے کا پیر ٹوٹ جائے یا ہاتھ ٹوٹ جائے یا اس کو چوٹ لگے تو
جو ہیلنگ کے لیے سوچتا ہے یہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، گوڈ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، یہ سارا وہ دعائیں کرتا ہے نا، تو یہ ہوئی اٹ پلیز رول ریزیلینس. جب کسی بندے پر، اس کی اگزامپل میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ ایک بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی چیز بگاڑ ہو رہی تھی، وہ جو ہے نا تو باڈی سے بھی تھوڑی کمزور ہے، اس نے ہیلتھ بھی لوس کی ہے، اور وہ دوبارہ اپنی حالت آنے کی کوشش کرتے تو اس کو ریسیلینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. این اے سینس آف پیس، اور وہ جو ہے نا پیس جو ہے نا وہ امن کے لیے جو ہے نا سوچتا ہے، تو یہ پیس اس کے ساتھ اسپرچول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نہیں. ایگزامپل ٹرننگ ٹو اے پریئر، آپ جب عبادت کے لیے جاتے ہو، میڈیٹیشنز اور ریفلیکٹنگ آن اے پرپس تھرو ٹف ٹائمس. آپ جاتے ہو نا میڈیٹیشنز اپنی بندرگاہ، یہ سب کچھ کے لیے جاتے ہیں نا، جب ٹف ٹائم آ جاتے ہیں، پیپرز آ جاتے ہیں نا، سب کو اللہ یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوئی فزیولوجیکل سائیکولوجیکل اور اسپریچول جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیفینس ہو گئے. اکارڈنگ ٹو نیومنس that interacting variables and line of defense. اچھا یہ صرف ریڈنگ ہے، یہ میں نے آلریڈی سب بات کی، لیکن آپ کو میں جو ہے نا اس کا خلاصہ دے دوں گا، ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو نیومن interacting variables and the line of defense in the health process which is characterized by. اب جب ہم نے ویریبلس اور لائن آف ڈیفینسز کو فالو کیے تو یہ ہمیں کیا دے، ایکسپینشن آف کانشیسنیس، ہمارے ساتھ ایکسپینشن آف کانشیسنیس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. تو اس کے ذریعے ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ تھوڑی فکر ہو جائے گی، انکریز اویئرنیس، انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنیکشن آف سیلف ٹو ادرس ان دا انوائرمنٹ. موومنٹس ٹو ہائر لیول آف کانشیسنیس، گریٹر اویئرنیس. تو یہ آپ کو وہ کیٹیگری ابھی صرف بتائی ہوئی ہے، گریٹر اویئرنیس، انڈرسٹینڈنگ، کنیکشن. انٹیگریشن آف دا ہول پرسن، فزیکل ایموشن، وہ انٹیگریٹ ہوتا ہے، وہ اس ہاتھ میں تھا، اب ہم نے دوسرے ہاتھ جو ہے نا اپوزٹ والے کو لا دیا. تو اس میں جو ہے نا انٹریکشن آف دا ہول پرسن، فزیکل ایموشن، سب کچھ کے ذریعے ہم نے اس کو اٹھایا اور ہم نے کسی دوسرے انوائرمنٹ رکھ دیا کیونکہ وہ بدل جائے، تو وہ اچھائی کی طرف جائے. تو یہ اس کی مثال اس طرح ہے نا، ایک بندہ ہے، وہ ابھی بیمار ہے، اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں اور ہیلتھ جو ہے نا ہاسپٹل لا لیتے ہیں، اس کو کھیر دیتے ہیں، تو وہ اچھی کی طرف جاتا ہے. تو اس کو فزیکل ایموشنل مینٹل اسپریچول اسپیکٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ادھر رکھا ہوا ہے. نیومنس تھیوری emphasizes the importance of understanding the individual unique. ہمیں وہ بتا ہے کہ ایک بندہ یونیک ہے، پیٹرن اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر دین انفلوئنگ دا ہیلتھ پرائز، اور ان کو پیٹرن اور انوائرمنٹل فیکٹر کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی تربیت دیتا ہے کہ ہیلتھ جو ہمارے ساتھ ہیلتھ پروسیس جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتا ہے. نرسز اینڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کین یوز دس تھیوری ٹو گائڈ دیئر پریکٹس، وہ پریکٹس میں بھی اپنی یہ تھیوری استعمال کرتے ہیں. فوکس آن پرومیٹنگ دا ایکسپینشن آف کانشیسنیس، وہ کسی پیشنٹ کا کانشیسنیس لیول بھی بڑھاتے ہیں اس کے ذریعے. سپورٹنگ موومنٹ ٹوورڈز ہائر لیول آف کانشیس، وہ سپورٹ کرے کہ وہ ہائی لیول آف کانشیس کی طرف جائے. اینڈ فیسیلیٹیٹنگ انٹیگریشن آف دا ہول پروسیس، وہ فیسیلیٹیٹ کر دے، وہ اس کو انٹیگریٹ کر دے کہ وہ ایز اے ہول پرسن، اس کی اسپریچول، سائیکولوجیکل، فزیولوجیکل سب نیڈ اس کو ہے، ٹھیک ہے. تو چلو اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک لیکچر اور لیتا ہے، یہ تھیوری بھی فنش ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس کی اسٹرینتھ ہے، ویکنیس ہے، اس کی پھر کیس اسٹڈی وہ ایزی ہے، ہم نے این سی پی پر اس کو اپلائی کرنا ہے. اور پھر اللہ جو ہے نا ہم سوری میں نے کہا اللہ حافظ، پھر ہم جائیں گے 13واں یونٹ کو، ٹھیک ہے. چلو اسٹوڈنٹس دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ.